انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کے بارے میں، نشے کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سید الاولین والآخرین مذمت کر کے گئے. لیکن ورلڈ کپ ابھی چل رہا ہے، ایمانداری سے بتاؤ کتنوں کے مکان داؤ پہ لگ گئے، کتنی بیٹیوں کی جھیز بک گئے، کتنی ماؤں کی چوڑیاں اتر گئی، کتنی بہویں میرے عزیزو اللہ اکبر اپنے باپ کی قیمتی طلائی زیورات سے محروم ہو گئی. غریب نے بھی اپنی ریڑھی داؤں پہ لگا دی. گلی کے اندر بچہ 1.5 لیٹر کی کوک کی بوتل لے کے آ رہا ہے. میں نے کہا بیٹے تیری اتنی جان نہیں، یہ کوک کی بوتل کیوں اٹھا کے لایا؟ تیرا گھر میں ابا کوئی نہیں، تیری گھر میں اماں کوئی نہیں، یہ بوتل کیوں اٹھا کے لایا؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا سری لنکا پاکستان سے ہار گیا، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں نے 10-10 روپے جمع کر کے 1.5 لیٹر بوتل کی شرط لگائی تھی، میں بوتل جیت کے آیا. اماں کہہ رہی ادھر ٹھنڈی لے کے آنی سی، فلانی دکان تو لے کے آنی سی. خدا پاک کی قسم جب ایسی بے حیائی بچے کے ہاتھ میں دیکھے، ماں ایک بوچھڑا منہ پر مارے اور پیار سے سمجھاوے اور اس بوتل کا ڈھکنا کھول کے نالی میں بہا دے. اگر ماں نے بھی چسکیاں لگا کے پینی شروع کر دیا، آج کوک کی بوتل لے کے آیا، کل یہی بچہ جوان ہو کر جب شراب ہاتھ میں لے کے آئے گا، بڑوں بڑوں کی غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گا. آج ہماری نسل بیکار ہے. باپ خود کہہ رہا ہے جس کا لطف ہے، ماں خود کہہ رہی ہے جو 9 مہینے کوک میں اٹھا کے پھری، تو تے جانور کی شکل بنا رکھ، میرے سامنے نہ آیا کر. جب تمہیں میرے سامنے آتا ہے میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے. یہ وہ ماں کہہ رہی ہے جس نے اس کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا گھر سے قدم باہر نہیں نکالنا، ڈاکٹر نے کہا تھا ٹھنڈا نہیں پینا، گرم نہیں پینا، وزن نہیں اٹھانا، بیوی کو نقصان ہو جائے گا. یہ ماں کہہ رہی تو میرے سامنے نہ آیا کر، میری زندگی دی تو مکا دیتی ہے. پیو کہندہ دبا جا دکان تے نہ آیا کر، میں جو کہہ رہا ہوں کمرے میں نظر نہ آیا کر. یہ باپ وہ کہہ رہا ہے جو مولوی صاحب عیسیٰ الرحمن صاحب سے کہہ رہا تھا حضرت جی 8 سال ہو گئے میرے اولاد کوئی نہیں، مجھے وظیفہ بتا دو. مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ کے مولوی صاحب سے کہتا تھا مولوی صاحب تسی جاؤ چابی مینوں دے تالا مینوں دے جاؤ، میں انشاءاللہ لا کے چلا جاؤں گا، کھڑکیاں دروازے میں بند کر کے چلا جاؤں گا. 20 سال کے بعد وہی ابا کونے میں بیٹھ کے ہچکیوں کے ساتھ رو رہا ہے. مؤذن دوڑا بے ہوش نہ ہو جائے پانی لے کے آ رہا ہے کہ بابا جی کیا بات ہے؟ کہ مؤذن صاحب تیری بھی بال سفید ہو گئے، میرے بھی بال سفید ہو گئے. جس بچے کے لیے یہاں میں رو رو کے سجدے کرتا تھا، آج میں رو رو کے کہہ رہا ہوں اللہ یا مجھے اٹھا لے یا میرے بچے کو اٹھا لے. مولوی صاحب مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی کا ناسور بن جائے گا، میں کبھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں اسے نہ مانگتا. یہ کیفیت ہے اس وقت گھر کی، جہاں میں ماں باپ کی تعظیم کی مجمع کے اندر بات کرتا ہوں. خدا پاک کی قسم مجھے دنیا کہتی ہے مولوی روتا کیوں ہے؟ اللہ کی قسم اس آنسو کی برکت سے اللہ نے کتنے بے ہدایتوں کو ہدایت یافتہ بنا دیا. کارگزاری میرے پاس آتی ہے اللہ کی قسم، مجھے نہیں پتا سہیوال ہو چیتاوت نہیں ہو، مجھے نہیں پتا ہو کاڑا ہو حافظ آباد ہو، مجھے نہیں پتا انگلینڈ ہو، کہاں سے میں نے وہ ملکوں کے نام سنے کوئی نہیں. اللہ اکبر. مزے کی بات بتاؤں، میں طواف کر کے رات نیچے سے میں اوپر ویل چیئر سے نیچے کی طرف جا رہا تھا، ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ کے اندر پینٹ شرٹ اور گلے میں اس نے یوں اور اس کی جیب اللہ اکبر سے میں کہنا بھائی ہم اس کی لالچ نہیں. کہنے مولا میں کلیم شیخ ہوں، میں بیلجیم کا رہنے والا ہوں. مولا قسم اٹھا کے اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، مولا مجھے پتہ ہی نہیں میرے بینکوں میں کتنا پیسہ ہے، مولا میرے بچوں کا اتنا پیسہ پتہ نہیں کہاں کا اکاؤنٹ ہے. میں نے کہا کہنے لگا پتہ میں یہاں کیوں آیا؟ مولا میں آپ کو صرف شکل سے جانتا ہوں، نہ عقل و پتہ، نہ مجھے تعارف پتہ کون سے خاندان سے ہے. یہ باوضو بیٹھا ہوں دارالعلوم اسلامیہ کے اندر بات کر رہا ہوں، رات تہجد کا وقت ہے. کہنے لگے مولانا صرف 3-4 مہینے میں کوئی کام کر رہا تھا، آپ کا کلپ آیا آپ نے رو کے دکھایا، میں نے ذرا اس کے 2 منٹ کے لیے آپ کا بیان سن لیا. مولانا 4 مہینے سے میں آپ کے بیان سن رہا ہوں، داڑھی میں نے رکھی، نماز کا پابند میں نہیں ہوا، لیکن مولانا میں نے اتنا اب تہیہ کر لیا کہ اب میں بیلجیم میں نہیں رہوں گا، یا مکے میں رہوں گا، یا مدینہ شریف میں رہوں گا. مولوی صاحب اب مجھے گناہوں والی زندگی سے نفرت آنے لگی. مولانا اس رونے کو نہ چھوڑنا، مولانا جب تو آنکھ سے آنسو نکالتا ہے بڑے بڑے گناہوں کو گناہگاروں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتا. کلی میرے عزیزو مولوی محمد جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ جو رائے مسجد کے امام تھے، ان کے بیٹے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مفتی کلیم صاحب، ادھر پیر حسن ناصر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. 2 نوجوان آئے، دونوں میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے کہ مولانا زندگی کی خواہش تھی، اللہ سے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے تھے اللہ زندگی میں ایک مرتبہ عبد الحنان سے ملا دے. مولوی صاحب میں آپ کے پیر دبانا چاہتا ہوں. میں نے کہا واہ عبد الحنان، اگر اللہ اکبر خدا کا کرم نہ ہوتا، ماں باپ کی دعا نہ لیتا، استاد کا پیار نہ ہوتا، اللہ کی قسم تجھے مسجد اور مدرسہ کا فیض نہ ملتا، آج تو لوگوں کی جوتیاں پالش کرتا ہوتا. یہ کتنا بڑا فضل ہے. اللہ اکبر. تو چوں میوں کرتا ہے، تو میوں میوں کرتا ہے، اللہ قبول فرما کر اچھے اچھوں کو قدموں کے اندر بٹھا دیتا.